السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عبید اللہ نے امریکہ سے شیئر کی ہے۔ عبید اللہ کی زبانی میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس میں ڈیفرنٹ اور ڈھیر سارے اپارٹمنٹ تھے۔ وہ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی، لیکن جب سے ہم لوگ امریکہ میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کو امریکہ میں شفٹ ہوئے 15 ایئرس گزر چکے ہیں۔ تب سے اب تک اس بلڈنگ کو خالی ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی خالی ہونے کی وجہ ہم لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کی ہسٹری تھی وہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس بلڈنگ کا جو آنر تھا، اس نے یہ بلڈنگ سیل کر دی تھی۔ یہ بلڈنگ سیل کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ پوری بلڈنگ خالی تھی، اس کا کوئی بھی اپارٹمنٹ کبھی بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ بالآخر جس نے یہ بلڈنگ خریدی، اس نے اس بلڈنگ کی مرمت شروع کروانے کا سوچا، اور یہ سوچا کہ اس بلڈنگ کو ایک بہت شاندار ہوٹل بنا دیا جائے گا، ایک ریسٹورنٹ بنا دیا جائے گا، جہاں سے دور دور سے آئے لوگ کھانا بھی کھائیں گے اور ادھر ریسٹ بھی کر سکیں گے۔ ہم لوگوں کی جو وہ ٹاؤن ہے، وہ بالکل ایک ایسے ایریا پر ہے جہاں پر آپ کو ساری سہولاتیں زندگی مل سکتی ہیں۔ میں اس علاقے کا نیم مینشن نہیں کروں گا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس بلڈنگ کے اندر مرمت کے کام شروع ہو گئے، لیکن جو بھی لیبر ادھر جا کر کام کرتے تھے، وہ ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ جب بھی ہم ادھر کوئی کام شروع کرتے ہیں، یا تو ادھر جو وائرز ہوتی ہیں، جو تاریں ہوتی ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب بلڈنگ کو توڑنے کا کام شروع کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں توڑ کر نئی بنانی تھی اور ان کو ختم کرنا تھا، تو چیخو پکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ 1 سال یہی سلسلہ جاری رہا، مختلف لیبرز کو بدلا گیا، لیکن کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ہی شکایت تھی کہ جب بھی بلڈنگ میں کام شروع کرتے ہیں، عجیب و غریب چیخو پکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں ساری بلڈنگ میں سے، اور وائرز میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیبرز کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جان بہت عزیز ہے، ہم اس بلڈنگ میں کام نہیں کریں گے۔ بالآخر اس بلڈنگ کی بیک سائڈ پر بھی بہت زیادہ جگہ تھی، انہوں نے اس جگہ کو 4 دیواری کر دیا اور اس بلڈنگ کے کام کو ادھر ہی روک دیا۔ اس بلڈنگ کے اندر بہت سے جنات اور اسیب کا بسیرا تھا، جو کہ اس جگہ پر کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بہت سالوں پہلے اس بلڈنگ کے اندر ایک خاندان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی ان سب کو کرنٹ لگا اور کرنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد کئی سالوں یہ بلڈنگ بالکل بند رہی، اور پھر اس بلڈنگ کو اس آنر نے خرید لیا جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جب ہوٹل بنانے والوں نے اس کو خریدا، تو اس بلڈنگ کے اندر اس اسیب کا بھرپور بسیرا تھا۔ وہ اپنا آپ واضح کر دیتے تھے۔ لیبرز کا کہنا تھا جب بلڈنگ میں توڑ پھوڑ کا کام شروع ہوا، تو باقاعدہ کچھ خواتین اور بچے سامنے آ گئے، اور ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے۔ جبکہ بلڈنگ کو سارا لاک کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود ٹاؤن کے لوگ ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ کوئی دروازوں کو بہت زور زور سے اندر باہر سے کھول رہا ہے، اور ان کی آوازوں سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہوا نہ ہونے کے باوجود ساری رات بلڈنگ کے دروازوں کو کھولنے کی اور بند کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ عجیب و غریب شور اس بلڈنگ کے اندر رہتا تھا، جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ ہم نے بھی اس بلڈنگ کے اندر اس شور کو محسوس کیا، جو کہ نہایت خوفناک تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ساری رات بلڈنگ کے اندر چہل پہل ہو رہی ہے۔ لیبرز تو اس جگہ کو چھوڑ چکے تھے۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، لیکن جا کر دیکھا جاتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آگ لگنے کی جو سمیل تھی وہ سارے علاقے میں پھیل جاتی تھی۔ پھر جو ٹاؤن کے لوگ تھے، انہوں نے اس ہوٹل کے جو اس کو ہوٹل بنانا چاہتا تھا، اس کے آنر سے بات کی اور کہا کہ تم اس کام کو ادھر ہی روک دو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر اس آنر نے اس بلڈنگ کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔
لیکن مکمل طور پہ بند ہونے کے باوجود آج تک بلڈنگ کے اندر دروازے بند ہوتے ہیں۔ کوئی زور زور سے دروازوں کو بند کرتا ہے اور ان کو پھر بہت تیزی سے کھول دیتا ہے۔ ایک ساتھ بلڈنگ کے سارے دروازوں کی بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں، جس شور سے انسان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب پتہ لگا تھا کہ اس بلڈنگ کو کیوں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک پرسرار ہانٹڈ بلڈنگ ہے جو کہ نہایت عصیب زدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بلڈنگ کے سب سے ٹاپ پورشن پہ، یعنی جہاں پر چھت ہوتا ہے، وہاں پر ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ سب لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس چھت کے اوپر، اس بلڈنگ کے سب سے اوپر والی چھت پہ ایک عورت چلتے ہوئے نظر آتی ہے، جو کہ بالکل بلڈنگ کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس بلڈنگ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ نہایت خوفناک، پرسرار اور ٹاؤن کی اس جگہ پر وہ بلڈنگ ہے جہاں پر اور بھی بہت سی بلڈنگز اور بہت سی شاپس اور بہت سی ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جو کہ کافی مشہور ہیں، لیکن وہ ایک خوفناک پرسرار بلڈنگ اپنے اندر بہت سے راز دفن کیے ہوئے ہے۔ اس بلڈنگ کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی عبید اللہ کی جنہوں نے امریکہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبید اللہ۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی پرکاش نے شیئر کی ہے انڈیا سے۔ پرکاش کہتے ہیں ریسنٹلی ایک خوفناک واقعہ ہم لوگوں کے گاؤں میں پیش آیا اور اس واقعے کا تسلسل آج سے 50 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ 50 سال پہلے بھی اسی طرح اسی موسم میں ضرور پیش آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو بہت سے جنات اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو جو کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پرانے زمانے کی باتیں آج بھی اپنے اندر ایک حقیقت چھپائے بیٹھی ہیں۔ دادا ابو یہ بتاتے ہیں کہ 50 سال پہلے بھی یہ بات اسی طرح جاری تھی۔ ہم لوگوں کے گاؤں کے جو مکھیا ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی زمینیں گاؤں میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ جنات آ کر اپنا حصہ لیا کرتے ہیں۔ دادا ابو بتاتے ہیں کہ جو مکھیا جی تھے، جو گاؤں کے نمبردار تھے، ان کے پاس جنات اس طرح آتے تھے کہ وہ جو نمبردار تھے، جب ان کی زمین یعنی ان کی فصلوں کی، خاص کر گندم کی کٹائی آتی تھی تو وہ اس منظر کو خوب اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے تھے۔ بہت بڑا ایک برگد کا پیڑ تھا اور اس پیڑ کے نیچے مکھیا جی کی چارپائی ڈالی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ پیڑ ان کی گندم کی فصلوں کے بالکل قریب تر تھا۔ اس کے نیچے ان کی چارپائی، ان کے لیے کھانے پینے کا سارا انتظام کیا جاتا تھا۔ بالکل بھی ادھر گرمی نہیں ہوتی تھی۔ برگد کے پیڑ نے چاروں طرف دھوپ کو اپنے اوپر رکھا ہوا تھا اور نیچے صرف اس برگد کے پیڑ کا سایہ آیا کرتا تھا جو کہ انتہائی ٹھنڈا تھا۔ مکھیا جی کہتے ہیں کہ یہ سٹوری جو دادا ابو نے سنائی ہے، میں انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ دادا ابو یہ بتاتے ہیں کہ مکھیا جی ایک دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ میرے پاس آئے، کچھ خواتین اور کچھ مرد، اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو تم لوگ اپنا حصہ کیسے مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیں گے تو بھی ہم لے لیں گے، لیکن ہم چوری کرنا پسند نہیں کرتے اور اپنا حصہ آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ خیر مکھیا جی نے کسانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کو ان کا حصہ تعین کر دیا گیا، اس تعین کے مطابق ان کو گندم کی فصلوں میں سے حصہ دے دو۔ انہوں نے ان کو حصہ دے دیا اور پھر مکھیا جی آرام سے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مکھیا جی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب جنات تھے اور وہ گندم کی فصل سے اپنا حصہ لینے آئے تھے۔ آج سے نہیں، کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پرکاش کہتے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اب بھی اسی خاندان کا نمبردار اسی برگد کے پیڑ کے نیچے، چارپائی کے نیچے لیٹا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ جس پر انہوں نے بتایا بالکل یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کچھ جنات آتے ہیں اور وہ آ کر اپنا حصہ مجھ سے لے کر جاتے ہیں۔
اور ہم ان کو باقاعدہ ان کا حصہ دیتے ہیں. وہ تعداد میں کئی زیادہ ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں وہ میرے پاس ہی آتے ہیں اور مجھ سے باقاعدہ اجازت طلب کرتے ہیں. لیکن میرے کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ عجیب و غریب جب ہم کٹائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس فصل کے اندر سے ایسے لگتا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ اچانک سے جنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور وہ ہمارے ارد گرد آ گئے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اجنبی چہروں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم سے مکھیا جی کے متعلق پوچھتے ہیں. ہم ان کو آپ کا پتہ بتا دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر مکھیا جی جتنا ہو سکتا ہے ان کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں. وہ بہت زیادہ حصہ نہیں لیتے لیکن وہ کچھ خاندان ہوتے ہیں جو کہ آ کر اپنا حصہ لے جاتے ہیں. وہ اس علاقے کے مخصوص جنات ہیں جو کہ اپنے حصہ لینے ضرور آتے ہیں. کہا جاتا ہے مختلف لوگوں کا کہ جب گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے تو ادھر بہت سے انجان لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی گندم کی کٹائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. اس کے عوض ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، گندم لیں گے. تو لوگ ان کو رکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں اور وہ گندم کی کٹائی اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ 3 دن میں گندم کی کٹائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں. وہ ہر سال آتے ہیں اور ہر سال اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں. پرکاش کہتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی کہانی ہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ پرکاش اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ، اور کمنٹ باکس میں بھی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور اللہ پاک کی اس نعمت کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں. آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے اور چینل کو جس طرح سبسکرائب کریں اس طرح اسٹوریز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.